آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان پر مقدمات بنا کرتے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب پہ، حنیف عباسی صاحب پہ منشیات فروشی کے، منشیات کی سمگلنگ کے کیسز بنے. اب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب پہ، پرویز الہی صاحب پہ شراب نوشی کے مقدمات بن رہے ہیں اور بھی بہت سے مقدمات بن رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک شیطانی چکر میں پھنس گئی ہے اور یہ پتہ نہیں چل رہا یہ شیطانی چکر کب ختم ہوگا. آج تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے سیاست میں مداخلت کی جا رہی ہے اور انہوں نے صدر عارف علوی صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ بطور سپریم کمانڈر آپ ان معاملات پہ ایکشن لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر عارف علوی کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ ان معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شوکت یوسف زئی صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں. جناب حنیف عباسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سابق وزیر ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور سلمان اکرم ملک کے معروف ماہر قانون ہیں. سب سے پہلے میں شوکت یوسف زئی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو آج عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا آج اجلاس ہوا، اس میں کوئی ریزولوشنز منظور کی گئی ہیں. The resolutions call on you to take notice and take action against all these actions that are contravene the constitution, laws of the land and fundamental human rights. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ brazen interference by intelligence agencies and some other sections of the establishment in the political spheres. شوکت بھائی یہ بتائیے کہ صدر عارف علوی کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت تو پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جنگل کا قانون رائج ہے. جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کو، پھر عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، شاندانہ گلزار کے اوپر جو مقدمہ بنا ہے، جس طریقے سے مقدمے بن رہے ہیں درجنوں کے حساب سے، ٹھیک ہے آپ کی بات میں سنی کہ جی پہلے بھی اس طرح بنتے رہے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے دہشت گردوں کو آزاد کر دو، باقی سب کو اندر کر دو. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت بہت کٹن صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. ایک دیکھیں ایک پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل ایشوز تو ہم حل آپس میں لڑتے رہیں گے. اس وقت ایشوز نہ صرف پولیٹیکل ہے بلکہ معاشی بھی ہے اور دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. تو ان دونوں میں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. لیکن اس وقت جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اسمبلیاں تو توڑ دی گئیں. اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد یہ آئین جو ہمیں بتاتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرانا ہے، اور کس کے ذریعے؟ نگران گورنمنٹ کے ذریعے. اب مجھے بتائیں کہ گورنر نے آج آ کے سی ایم ہاؤس میں نگران وزیر اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کے غلام علی نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں اس نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب مجھے بتائیں کہ کہاں رہ گئی ہے نگران حکومت؟ تو آپ کس سے کہیں گے؟ مطلب کیا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا زور زبردستی ہے کہ جی نگران حکومت بھی اس میں ساری پی ڈی ایم گھس گئی اور پی ڈی ایم کو بٹھا کے پھر گورنر وہاں سے آ کے، گورنر کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تاریخ دے، الیکشن کمیشن کو تاریخ دے کہ بھئی یہ اس ڈیٹ کو آپ نے الیکشن کرانا ہے. یہ کیا سے کس قانون میں لکھا ہے کہ وہ آ کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اور وہ پریس کانفرنس کرے؟ نگران وزیر اعلیٰ ایسے بیٹھا ہے جیسے کہ اس کا کوئی پی اے بیٹھا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا حامد بن بھائی سے، یہ آپ یعنی کہ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ صرف میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکتا ہے. ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ ہمارے پاس عدالتیں ہیں، میڈیا کو ہم بتا سکتے ہیں، اور ظاہر صدر مملکت اس وقت نیوٹرل ہے، صدر مملکت کو ہم بتاتے ہیں جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. اب کرے یا نہ کرے وہ تو ایک الگ بات ہے، یا اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی آواز بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ پہ تو لانا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اس وقت دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے، اس میں وزیر داخلہ کا کتنا رول ہے، وہ کیا مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں آ کے اس نے کہ کسی ایجنسیوں سے یا اس سے بیٹھ کے کوئی بات کی ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو ہم نمٹ سکتے ہیں، کس طرح اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ اس وقت پریارٹی ہے ہی نہیں. پریارٹی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے دیوار سے لگایا جائے، عمران خان کو کیسے گرفتار کیا جائے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے پریشرائز کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اور ایک لیونگ فیلڈ ہونی چاہیے، ایسی فیلڈ کہ جس میں سارے انتخابات کے لیے ہر کوئی اپنے رائے دے سکے، اپنا رول ادا کر سکے، لیکن ایسا مجھے لگ نہیں رہا ہے۔